کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک طرح کا خفیہ نیٹ ورک ہے، ایک ایسا سسٹم جو بالکل خاموشی سے پس پردہ رہ کر ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے؟ جی ہاں، اسے کہتے ہیں اینڈوکرائن سسٹم، اور آج ہم اسی کے رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ذرا سوچئے، کسی انسان کی گروتھ، اس کی انرجی لیولز، یہاں تک کہ اس کا موڈ، یہ سب کچھ ایک ساتھ اتنی ہم آہنگی سے کیسے چلتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کون سی طاقت کام کر رہی ہے؟ تو اس سوال کا جواب وہ چھپا ہے جسم کے اپنے ہی کیمیکل میسنجرز میں، جی کیمیائی پیغام رساں۔ تو چلیں اس دلچسپ سسٹم کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، یہ خالص بائیولوجی ہے۔ یہی ہے اینڈوکرائن سسٹم، اور اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے جسم کا اپنا پرسنل وائرلیس کمیونیکیشن نیٹ ورک سمجھا جائے۔ اچھا، تو یہ سسٹم ہے کیا آخر؟ یہ اصل میں ڈک لیس گلینڈز کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، یعنی ایسے غدود جن کی کوئی نالی نہیں ہوتی۔ جیسے پسینے کے غدود کی تو نالیاں ہوتی ہیں نا، لیکن ان کی نہیں ہوتی۔ یہ اپنے کیمیکل میسیجز، جنہیں ہم ہارمونز کہتے ہیں، سیدھا خون میں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر خون انہیں پورے جسم میں لے جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہارمونز کرتے کیا ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ کیمیکل سگنلز ہیں، یا کہہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے پیغام رساں ہیں۔ ان کا کام بس اتنا ہے کہ یہ جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک بہت ضروری ہدایات لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ پورا پروسیس نہ بڑا سیدھا سادہ ہے، 3 آسان سٹیپس ہیں۔ سٹیپ 1، حدود جو ہیں وہ ہارمونز بناتے اور خارج کرتے ہیں۔ سٹیپ 2، یہ ہارمونز خون میں شامل ہو کر پورے جسم کا سفر کرتے ہیں۔ اور سٹیپ 3، آخر کار یہ اپنے ٹارگٹ یعنی اپنے مخصوص عضو تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ پیغام کیسے پہنچتا ہے۔ تو چلیں اب ان سے بھی ملتے ہیں جو یہ پیغام بھیجتے ہیں۔ اگر ہم اپنی وائرلیس نیٹ ورک والی مثال پر ہی رہیں تو یہ جو اینڈوکرائن غدود ہے نا، یہ سمجھیں کہ وہ سینڈنگ سٹیشنز یا ٹرانسمیٹرز ہیں، جہاں سے یہ سارے ہارمون والے پیغامات پورے جسم میں براڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اس ٹیم کے کچھ بڑے کھلاڑی کون کون سے ہیں؟ ان میں شامل ہیں پیٹیوٹری گلینڈ، تھائرائیڈ گلینڈ، پینکریاس یعنی لبلبا، ایڈرینل گلینڈ اور گونیڈز۔ گونیڈز یعنی خواتین میں اووریز اور مردوں میں ٹیسٹیز۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارے غدود جسم میں ہوتے کہاں ہیں؟ چلیں ایک نظر اس سسٹم کے نقشے پر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے، یہ غدود کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہیں، نہیں بلکہ یہ تو پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں، بالکل سر سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک، اور ہر ایک کی اپنی ایک خاص جگہ ہے اور ایک خاص ذمہ داری ہے۔ چلیں اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ دماغ کے اندر ہیں پیٹیوٹری گلینڈ اور ہائپوتھیلمس، اور انہیں ایسے ہی نہیں بلکہ پورے سسٹم کا ماسٹر کنٹرولر کہا جاتا ہے۔ سمجھیں کہ کمانڈ سینٹر یہی ہے۔ اب ذرا نیچے گردن کی طرف آئیں تو یہاں تتلی کی شکل کا تھائرائیڈ گلینڈ موجود ہے، اور اس کا کام جسم کے میٹابولزم کو کنٹرول کرنا، جو کہ بہت ہی اہم کام ہے۔ پھر سینے میں ہوتا ہے تھائمس گلینڈ۔ یہ خاص طور پر جوانی میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے اور ہمارے امیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام کو بنانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور نیچے آئیں تو دھڑ میں گردوں کے ٹھیک اوپر بیٹھے ہیں ایڈرینل گلینڈز۔ یہ تناؤ کو سنبھالتے ہیں، اور ان کے قریب ہی لبلبا یعنی پینکریاز ہے، جس کا بڑا کام بلڈ شوگر کو قابو میں رکھنا ہے۔ اور سب سے آخر میں پیٹ کے نچلے حصے میں آتے ہیں گوناڈز، یعنی خواتین میں اووریز اور مردوں میں ٹیسٹیز۔ ان کا تعلق تولیدی نظام اور اس سے جڑی خصوصیات سے ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ سارے غدود الگ الگ جگہوں پر ہیں، پھر یہ مل کر کام کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں یہ پورا سسٹم ایک خاموش لیکن بہت ہی طاقتور مینیجر کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کام ہے جسم کو بیلنس میں رکھنا، ایک مستحکم حالت میں۔ سائنس میں اسے ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ سسٹم یقینی بناتا ہے کہ جسم کا ٹیمپریچر ٹھیک رہے، بلڈ شوگر لیول ٹھیک رہے، سب کچھ قابو میں رہے۔ یہ ایک طرح کا آٹو پائلٹ سسٹم ہے۔ اور یہ بیلنس قائم کیسے رہتا ہے؟ یہ ایک 2 وے پروسیس ہے۔ کچھ ہارمونز ایکسیلریٹر کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی چیزوں کو شروع یا تیز کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے بریک کی طرح ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو سست یا بالکل روک دیتے ہیں۔ تو یہ ایکسیلریٹر اور بریک کا ایک بہت ہی نازک کھیل ہے جو ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اور جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے ان ہارمونز کی طاقت۔
ان کی بہت ہی تھوڑی سی مقدار چاہیے ہوتی ہے، لیکن ان کا اثر وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، یعنی ذرا سی مقدار بھی جسم میں ایک بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ پورا نظام اتنا نازک اور اتنا ضروری ہے، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہوتا ہوگا جب یہ کیمیکل میسیجز، یہ اہم پیغامات گڑبڑا جائیں، جب ان میں کوئی خرابی آ جائے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر واقعی غور کرنا چاہیے۔